اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہم صل علی وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ صلوات اللہم صل علی محمد. ہمارا جو گزشتہ نشست میں موضوع تھا وہ فدق کے بارے میں تھا کہ فدق کیا ہے، کیسے حاصل ہوا اور پھر کیسے آگے جو ہے وہ منتقل ہوتا رہا مختلف حکومتوں میں. قبل اس کے کہ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے، میں ایک دفعہ خلاصتاً اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ ساری بحث جو وہ ذہن میں آ جائے اور پھر وہیں سے سلسلہ کلام کو جوڑا جا سکے. فدق کیا تھا؟ عرض کیا کہ فدق مال فے تھا. مال فے غنیمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. غنیمت جو جنگ سے حاصل ہو اور فے وہ مال ہے کہ جو بغیر جنگ کے مصالحت سے حاصل ہو. یہ مال فے تھا اور بغیر جنگ کے حاصل ہوا، اور یہ پیغمبر کا خالص اپنا ذاتی مال تھا. اس میں کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں تھا. یہ ان کی اپنی ذاتی ملکیت میں تھا اور آپ کے اپنے تصرف میں تھا. آپ نے اپنی رحلت کے سے پہلے یہ جناب سیدہ کو ہبہ کر دیا. جب یہی آیت وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ نازل ہوئی تو آپ نے یہ جناب سیدہ کو ہبہ کر دیا، ان کو عطا کر دیا گیا. بہت ساری تفاسیر میں، تفسیر در منصور میں، کنز العمال میں اور دوسری کتابوں میں جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں یہ مذکور ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی، کہ جناب سیدہ نے جب جا کر مطالبہ کیا تو کہا کہ یہ میرا حق تھا، مجھے نبی اکرم نے دیا تھا. تو یہ جو ہے وہ پہلے مرحلے پہ یہ ہبہ تھا، جناب سیدہ کا اپنا مال تھا جو پیغمبر نے آپ کو عطا کر دیا. اور آپ نے جو ہے وہ پیغمبر کی رحلت کے بعد مطالبہ کیا، لیکن آپ کا مطالبہ منظور نہ کیا گیا. اس کے بعد مختصر طور پر اگر ہم دیکھیں تو شیخین کے دور میں یہ انہی کے پاس رہا. حتیٰ بعض روایات کے مطابق مسلم کی ایک روایت ہے، اس روایت کے مطابق انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو وہ سامنے پیش بھی کروں گا. اس روایت کے مطابق حضرت علی اور حضرت عباس دونوں میں کچھ نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. دونوں آئے دربار خلافت میں خلیفہ ثانی کے پاس اور آ کر ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان اس مسئلے کو حل کر دیں. اور پھر جو ہے وہ سارا مسئلہ کچھ اور قضایا بھی وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں لیکن ہم کیا ہیں. آپ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے لیکن ہم جو ہے وہ اچھے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں یہ آپ کو اس کی تولیت یعنی اس کا متولی میں آپ دونوں کو بنا دیتا ہوں. لہٰذا خلیفہ دوم کے دور میں یہ فدق حضرت عباس اور امیر المومنین کو دے دیا گیا، ان کو متولی بنا دیا گیا. اس کے بعد خلیفہ سوم کے دور میں بعض روایات کے مطابق، تاریخی روایات کے مطابق، انہوں نے یہ فدق جو تھا، جیسے بنو امیہ کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جاگیریں دی، مال و دولت دیا، بیت المال سے انہوں نے نوازا، تو یہیں پر انہوں نے فدق جو تھا وہ اپنے داماد مروان ابن حکم کو دے دیا. اس کے بعد امیر المومنین کا دور آتا ہے. امیر المومنین کے دور میں جو ہے بعض روایات کے مطابق خود انہی کے پاس رہا، بعض کے مطابق مروان کے ہاتھ میں ہی رہا. دونوں طرح کی روایات جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے بعد جو امیر شام کے دور میں فدق مروان کے پاس رہا اور پھر یہ بنو امیہ کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ 100 صدی ہجری میں عمر بن عبدالعزیز جو ان کا خلیفہ تھا، وہ جب برسر اقتدار آیا تو جو اس نے کام کی، 2 اہم کام اس نے بنی ہاشم اہل بیت کے حق میں انجام دیے. ایک کام یہ تھا کہ اس نے جو سب و شتم ہوتا تھا امیر المومنین پر، اس کو منع کر دیا. کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. یعنی تقریباً 6-7 دہائیوں تک مساجد میں جمعہ کی نماز کے بعد امیر المومنین پر سب و شتم ہوتا تھا، آپ کو گالیاں دی جاتی تھی. اس نے آ کر یہ سلسلہ روک دیا.
دوسرا کام اس نے یہ کیا، کہا کہ فدق اہل بیت کا حق ہے، میں اس کو واپس دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کا فدق واپس کرنا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز کی جو شخصیت ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسے جو ایک نظریہ ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد دین آتا ہے جو آ کر دین کو احیا کرتا ہے، تو یہاں پر عمر بن عبدالعزیز کو ایک مجدد دین مانا جاتا ہے کہ یہ مجدد دین تھا، اس نے آ کر دین کو احیا کیا۔ بنو امیہ کے دور میں جو خرافات، جو بدعات، جو چیزیں دین میں اضافہ ہو چکی تھیں، اس نے آ کر ان کو ختم کیا اور دین کو اس کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ لہٰذا یہاں پر عمر بن عبدالعزیز کا فدق اہل بیت کو واپس کرنا ان کا حق ہوتے ہوئے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد 132 میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور بنی عباس برسرے اقتدار آ جاتے ہیں۔ چونکہ بنی عباس کا اقتدار مرہون منت تھا، بنی ہاشم کا الرضا من آل محمد کے نعرے سے انہوں نے خلافت کا آغاز کیا، اس تحریک کا آغاز کیا اور خلافت کو حاصل کیا۔ جب حاصل کر لیا تو اب ان کے قدم مضبوط ہونے تک انہوں نے کوشش کی کہ بنی ہاشم کو اپنے ساتھ رکھا جائے، چونکہ ان کے نام پہ اقتدار حاصل کیا۔ لہٰذا صفا نے، ابو العباس صفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑی صفاقی سے جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو، بنو امیہ کو تہے تیگ کیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اس نے فدق اہل بیت کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد منصور آیا۔ منصور نے جب دیکھا کہ ہماری بنی عباس کی حکومت مستحکم ہو چکی ہے، ہمارے قدم مضبوط ہو چکے ہیں، ہمیں اب حامیوں کی ضرورت نہیں ہے جنہیں ہم سیڑھی سمجھ کر، سیڑھی کے طور پہ استعمال کر کے اس منصب تک پہنچے تھے، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا منصور نے دوبارہ ان سے واپس لے لیا۔ کیوں؟ ان کو کمزور کرنے کے لیے مالی طور پر۔ منصور کے بعد دوبارہ پھر اسی طریقے سے بعض روایات میں کہ مہدی نے پھر دیا اور اس کے بعد جو ہے واپس لے لیا گیا۔ اور پھر ہارون کے دور میں ہارون نے ایک دفعہ کہا کہ جس کا جو بھی حق ہے وہ آ کر ہم سے لے سکتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فدق جو ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ آپ فدق کی حدود بتائیے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ فدق کی حدود وہی ہیں جو تمہاری حکومت ہے، تم دے نہیں سکو گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں دوں گا۔ جب سنا کہ یہ تو ساری حکومت مانگ رہے ہیں، اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ فدق اشارہ تھا خلافت کی طرف۔ اگر اشارہ نہ ہوتا تو کبھی بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک اراضی کا ٹکڑا نہ مانگتے۔ اراضی کا ٹکڑا مانگ کر انہوں نے اشارہ کیا تھا حکومت کی طرف، یہ ہمیں چاہیے۔ بہرحال اس نے جب دیکھا کہ یہ ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف حساسیت کی وجہ اور ان کو شہید کرنے کی وجہ یہی اور اس طرح کے دوسرے امور تھے کہ وہ ان کو اپنا رقیب سمجھتے تھے۔ اس کے بعد مامون آیا۔ مامون نے دوبارہ اہل بیت کو واپس کر دیا، اور نہ فقط واپس کیا بلکہ باقاعدہ ایک نوشتہ لکھ کر دیا، کہا کہ یہ ان کا حق ہے، اور اس میں اعتراف کیا۔ فقہا کو بلا کر ان کی موجودگی میں کہا کہ آیا جناب سیدہ نے جو گواہ طلب کیے تھے ان گواہوں کی حیثیت کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جو گواہ تھے ان کی حیثیت اپنی جگہ مسلم تھی اور گواہی کا نصاب مکمل تھا۔ کہا کہ اگر گواہی کا نصاب مکمل تھا تو آج کے بعد اور اس دور میں، وہ کہتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کے درمیان مشہور یہ تھا کہ یہ فدق اہل بیت کا جناب سیدہ کا حق ہے۔ اس نے وہ دستور لکھ کر دیا اور وہ اہل بیت کو دے دیا۔ بعد میں متوکل آیا، متوکل نے واپس لے لیا، اور اس کے بعد تقریباً ایسے ہی بادشاہوں کے ہاتھ میں رہا، یہاں تک کہ جو مصر کا محمد علی پاشا تک کہا جاتا ہے کہ اس نے فدق اس دور میں جو بنی ہاشم اور اہل بیت کے افراد موجود تھے فدق ان کے حوالے کر دیا۔ اور موجودہ آج کے دور میں عربستان میں الحائط نام سے جو شہر آباد ہے وہی فدق قدیم بھی ہے۔ یہ جو ہے اس کی مختصر جو ہے وہ تاریخ اور مختصر حیثیت، اس حیثیت میں بنی ہاشم کا حق ہونا بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے۔ یعنی یہ تاریخ فقط اس لیے نہیں بیان کی گئی کہ اس میں ہم دیکھیں گے کس کے ہاتھ میں رہنا، اس میں کس حیثیت سے رہا اور کس حیثیت سے اہل بیت کو دیا جاتا رہا۔ بس یہ جو ہے وہ مختصر اس کی تاریخ تھی، اور عرض کیا کہ یہ ایک تاریخی وقوعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، اور اس میں شدید اختلاف بھی ہے کہ بالآخر جو ہے وہ کون سی طرف حق تھی، کون سی طرف حق نہیں تھی، اور اس کو ایک تاریخی قضیہ کی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ اس کو جو دیکھا گیا وہ مسلکی اینک لگا کر دیکھا گیا، اور مسلک کی اینک عرض کیا کہ جو کچھ مسلک دکھاتا ہے آنکھیں بند کر کے اس اینک میں وہی
نظر آتا ہے۔ مسلک کی اینک جو بڑی خطرناک ہوتی، جو اس مسلک کا رنگ ہوگا وہی واقعیت آپ کو دکھائی دے گی۔ جیسے ایک مثال بھی دی کہ جیسے پرانے زمانے میں وہ آتے تھے گلی کوچوں میں، انہوں نے ایک ڈبہ رکھا ہوتا تھا، وہ بچے جو ہے ان کے پاس ایک فلم سی ہوتی تھی، وہ اس میں کے اندر جو ہے وہ دیکھتے تھے اور دیکھنے سے انہیں ایک خاص تصویر نظر آتی تھی جو تصویر وہ دکھانا چاہتے تھے۔ مسلک بھی بعین ہی ایسے ہیں، مسلک کے اندر جو ہے وہ نگاہ کرتے ہیں، اس اینک سے جب نگاہ کی جاتی ہے تو نگاہ کرنے کے بعد وہی چیز نظر آتی ہے جو مسلک دکھانا چاہتا ہے۔ فدق کے قضیے میں بعین ہی ایسے ہوا، جمل میں بعین ہی ایسے ہوا، صفین میں بعین ہی ایسے ہوا، سقیفہ میں بعین ہی ایسے ہوا۔ یہ ایک قضیہ نہیں ہے بلکہ متعدد ایسے قضایا ہیں کہ جس کو مسلک کی اینک سے دیکھا گیا، تنہا یہ قضیہ نہیں ہے۔ اور یہ سارے کے سارے قضایا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط بھی ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں، بل یہ مسلک کی اینک کی وجہ سے اس میں اختلاف کا رنگ گاڑھا ہو گیا، اس میں عقیدت آ گئی، یہ دینیات کا حصہ بن گیا۔ جب دینیات کا حصہ بن گیا، مسلکی بنیادوں پر پرکھا جانے لگا، تو اب یہ تاریخ ہو گئی۔ جب اینک پہنی، اینک کا شیشہ سیاہ تھا، لہٰذا یہ جو واقعیت ہم نے دیکھنی تھی یہ واقعیت تاریخ ہو گئی۔ تاریخ کشف واقعیت کا نام ہے کہ تاریخ ماضی میں جھانک کر واقعیت کو دیکھا جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی خدا سے کہ خدایا مجھے اشیاء کی حقیقت اسی طرح سے دکھا دے جس طرح سے وہ اشیاء ہیں۔ تاریخ بھی بعین ہی یہی ہے کہ واقعیت اسی طریقے سے دیکھنا جس طریقے سے وہ واقعیت موجود ہو، لیکن مسلکی رنگ کی وجہ سے یہ واقعیت نہیں دیکھی گی بلکہ مسلک کا رنگ اس پر غالب آ گیا، چونکہ اس کے نتائج، چونکہ تاریخ میں جب ہم بحث کرتے ہیں ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے، اس میں ریسرچ جب کی جاتی ہے تو ایک اصول جو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ تاریخ میں غیر جانبدار رہیں، آپ کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اگر آپ کسی مسلک سے متعلق ہوں گے، مسلک سے تعلق رکھتے ہوں گے تو اب آپ جو ہے وہ صحیح نتیجہ عکس نہیں کر سکتے، کیونکہ نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے پیروکار ہیں۔ دلیل ہمیں جس نتیجے پر پہنچائے، چاہے وہ ہمارے مسلک کے حق میں ہو چاہے وہ ہمارے مسلک کے خلاف ہو، ہمیں اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک اہم اصول ہے کہ تاریخ میں مورخ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اب غیر جانبدار ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ جو بھی نتیجہ اس سے نکلتا ہو اس نتیجے کا پابند ہونا چاہیے، اس نتیجے کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مسلک کی اینک سے دیکھتے ہیں، اور مسلک کی اینک سے جب دیکھتے ہیں اور واقعیت نظر آ رہی ہوتی ہے، عوام کو نظر نہیں آتی، لیکن جو خواص ہیں آپ خواص کی توجیحات پڑھیں، تعویلات پڑھیں، جو انہوں نے عذر پیش کیے ہیں، جو انہوں نے توجیح کی ہے، جو انہوں نے تعویل کی ہے، دقیقاً معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ حقیقت اور واقعیت کیا ہے، لیکن مسلک پر پابند ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ بس یہ تلخ حقیقت کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا اور صرف نظر کر لیا واقعیت سے۔ فتح جو ہے وہ چونکہ ایک تاریخی واقعہ، اور اگرچہ جو تاریخی واقعہ ہے اور اس کا انکار جو کیا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے، اور عرض کیا تھا کہ تاریخ سے جو ہے وہ بڑے ان کو الرجک ہیں کہ تاریخ جو وہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں کھول کر بیان کی گئی، لہذا تاریخ سے انکار کر دیا۔ لیکن عرض کیا کہ یہ وقوع، یہ قضیہ تاریخ سے زیادہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ لوگوں کو ایک جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ یہی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو تاریخ ہے، نہ یہ تاریخ نہیں ہے، سب سے پہلے حدیث میں آئے، اور حدیث میں بھی جن کتابوں میں آئے وہ معمولی کتابیں نہیں ہیں۔ قرآن کے بعد جن کو سب سے بڑا درجہ حاصل ہے صحیح، جن کو کہا گیا، یہ ان کتابوں میں صحیحین میں آیا ہے، سنن اربع میں ہے، جو صحیح 6 کتابیں اہل سنت کی ہیں ان میں یہ قضیہ ذکر ہے کلی طور پر جناب سیدہ کا آنا اور اس کے بعد جو ان کا انکار کرنا، ان کو میراث نہ دینا۔ اور اسی وجہ سے مسلکی اینک کی وجہ سے اس کی توجیحات کی گئیں کہ ایسا نہیں ہوا، جناب سیدہ ناراض نہیں ہوئیں، ان کی ناراضگی کا یہ مطلب نہیں تھا، اور وہ دینا چاہتے تھے، انہوں نے پیغمبر کے سیرت پر عمل کیا، ورنہ انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مختلف توجیحات جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس مسئلے پر روشنی ڈالے، لیکن جتنا بھی توجیحات کی جائیں واقعیت سے صرف نظر نہیں کیا تھا۔ گالیلے جو ایک سائنسدان تھا، طبیعت دان تھا، اس نے ایک نظریہ پیش کیا
جو پرانے کلیسا میں ایک عرصے سے نظریہ یہ چل رہا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، یہ دن رات کا آنا سورج کی گردش کی وجہ سے، اس نے یہ ثابت کیا جو اس نے تحقیق کی ایک عرصہ تک کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کلیسا والوں نے کہا یہ تو ہمارے اعتقادات کے خلاف، یہ تو ہماری جو ہے وہ انجیل کے خلاف، ہمارے مذہبی نظریات کے خلاف ہے، یعنی جو آپ کا علم ہے وہ آپ کا علم، آپ کی سائنس ہمارے علم سے ٹکرا رہی۔ ابھی بھی ایک بحث چل رہی ہے نا کہ دین اور سائنس میں آپس میں تعارض ہے، تضاد ہے، تو اس دور میں یہی واقعہ پیش آیا، تو اس کو مجمع عام میں بلایا گیا، وہاں پر عدالت میں جو مذہبی ان کی تھی، اور وہاں پر اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ معافی مانگیں اور اعتراف کریں اپنی غلطی کا۔ اس نے بڑا اچھا اعتراف کیا، اس نے کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں، لیکن میرے اعتراف جرم کرنے سے واقعیت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ہم جتنی بھی توجیحات کر لیں، ہماری توجیحات کرنے سے وہ جو کچھ ہوا، جو کچھ واقع میں ہوا، وہ واقعہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہم جتنا بھی ڈالنا چاہیں اس میں پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ بس فدق جو ہے وہ فقط ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جو فقط تاریخی کتابوں میں مذکور ہے، بلکہ اہم ترین اور معتبر ترین کتابوں میں مذکور ہے۔ پھر اس کے بعد مورد اتفاق مطالب، جو چیز فدق میں سب کے مورد اتفاق ہے، سب کو اس پر اتفاق ہے، کوئی بھی اس سے اعراض نہیں کرتا، البتہ اس کے بعد جا کر توجیحات کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو مورد اتفاق چیزیں ہیں یہ بعض حدیث میں ہیں، بعض تاریخ میں، میں دونوں طرف اشارہ کروں گا کہ کون سی چیز حدیث میں اور کون سی تاریخ میں۔ جناب سیدہ کی عظمت، فضیلت قرآن میں، حدیث میں، تاریخ میں، آپ کا معصومہ ہونا، صدیقہ طاہرہ ہونا، سیدۃ النساء العالمین ہونا، یہ متفق ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ حتیٰ آیت تطہیر، ولو آپ اس سے عصمت کا معنی لیں یا نہ لیں، مثلا ہم جو ہے وہ امامیہ اس سے عصمت کا معنی لیتے ہیں، وہ عصمت کا معنی نہیں لیتے، لیکن آیت تطہیر جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئی، یہ جو ہے وہ مسلم ہے معتبر احادیث کی روشنی میں۔ دوسرا یہ کہ اہل بیت اور خلفاء کا آپس میں اختلاف رہا ہے، خود ان جو آگے احادیث میں پیش کروں گا کہ یہ آپس میں متفق نہیں تھے خلافت کے مسئلے پر، حتیٰ دوسرے مسائل میں بھی، وہ چیزیں ابھی وقت نہیں ہے کہ تاریخ کے وہ باب کھولے جائیں جہاں پر ان میں رکابت موجود تھی، جن اسباب کے تحت تھی ان کو بھی بیان کیا جائے۔ یہ اسلام کے شروع میں بہت سارے ایسے وقائع موجود ہیں کہ جو اس کے اسباب کے طور پر بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس کا وقت نہیں ہے۔ فدق مال فے تھا اور پیغمبر کا ذاتی حق تھا، ازواج پیغمبر کو میراث سے حصہ دیا جاتا تھا، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں کہ ان کو حصہ ان کا دیا جاتا تھا۔ یہ روایات بھی کہ انہوں نے اپنا حصہ مانگا، اور ان سے بھی وہی حدیث کی کہی گی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث یا لا نورث، دونوں جو ہے وہ کہا کہ ہم انبیاء جو ہے وہ اپنی میراث نہیں چھوڑتے، بہرحال انہوں نے بھی اپنی میراث کا تقاضا ضرور کیا۔ یہ ایک متضاد دعویٰ تھا، دونوں طرف جو ہے وہ 180 درجے ایک دوسرے کے برعکس کھڑے تھے۔ ایک کا تھا کہ آپ ہمیں دے دیجئے، دوسروں نے کہا کہ آپ کا حق نہیں ہے۔ ایک فریق یہ کہتا تھا کہ یہ ہمارا حق ہے، دوسرا فریق کہتا تھا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ بس یہ ایک متضاد دعویٰ تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ بھی صحیح ہوں اور وہ بھی صحیح ہوں۔ جیسے ایک قضیہ وہ عدالت میں پیش ہوا، نیا جج تھا، تو ایک وکیل نے جب اپنے دلائل دیے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوسرے نے کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ جو اس کا منشی تھا اس نے کہا کہ یہ دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے، بالآخر ان میں سے ایک صحیح ہوگا، کہا آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ قضیہ ایسا نہیں ہے کہ سب ٹھیک کہہ رہے ہو نا، ایک طرف بالآخر جو ہے وہ صحیح ہے، ایک طرف صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب جو ہے وہ حق کہہ رہے ہوں۔ یہ ایک متضاد دعویٰ، سیدہ کا فدق کو طلب کرنا اپنے ہبہ کے طور پر، پھر میراث کے طور پر، قرآن کی روح سے جناب سیدہ نے یہ جو تقاضا کیا، یہ خلاف قرآن نہیں تھا، خلاف حدیث نہیں تھا، خلاف سیرت و سنت پیغمبر نہیں تھا، بلکہ قرآن کی روح سے تھا۔ انشاءاللہ خطبے کے بعض فراز کوشش کریں گے اس کو آج پڑھ لیں، اس میں واضح طور پر بی بی جو ہے وہ قرآن کا ذکر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ قرآن میں یہ حق ہمیں دیا گیا۔ پس قرآن کی روح سے، اور مقابل میں جو صاحبان قدرت تھے انہوں نے ایک حدیث پڑھی پیغمبر کی جو فقط انہی سے تھی، یعنی کسی اور سے جو ہے وہ نقل نہیں ہے، اگر اس کا سلسلہ پیچھے جا کر دیکھا جائے تو انہی پر منتہی ہوتی ہے خبر واحد کے طور پر۔ تو انہوں نے وہ حدیث پڑھی اور کہا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ پیغمبر کا اس پہ جو حیثیت تھی متولیانہ تھی، وہ متولی تھے، اور ہم جو ہے وہ اسی طریقے پر عمل
کریں گے۔ خلیفہ کا جناب سیدہ کو گواہ پیش کرنے کے لیے کہنا، گواہ جب پیش کیے گئے، جناب سیدہ نے گواہ پیش کیے تو کہا گیا کہ یہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے، یا ام ایمن پر اعتراض کیا گیا کہ یہ تو خاتون ہے، خاتون کی گواہی پوری نہیں ہے، لہٰذا مرد کو لایا جائے۔ بعض روایات میں کہ ایک غلام کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا تو وہاں پر اعتراض ہوا کہ غلام کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس طریقے سے لہٰذا گواہوں کو جھٹلا دیا گیا۔ وہاں پر جناب سیدہ نے قرآن سے استدلال کیا کہ قرآن میں تو یہ حکم نہیں دیکھتی، آپ کو کہاں سے ملا؟ وہاں پر جناب سیدہ نے پھر اس چیز پر اعتراض کیا کہ یہ حکم آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پر یہ تاریخی روایت ہے، یہ حدیث میں اس طریقے سے نہیں ہے، جناب سیدہ کے دروازے پر آ کر آگ لگانے کی دھمکی دینا، اور اس پر خلیفہ کا مرتے دم تک، مرتے وقت جو ہے جب انہوں نے آخری وقت آیا تو کہا کہ اے کاش میں نے 3 کام کیے ہوتے، 3 کام نہ کیے ہوتے۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام یہی تھا کہ جناب سیدہ کے دروازے پر جانا اور زبردستی وہاں سے بیعت کا تقاضا کرنا، کاش میں نے یہ کام نہ کیا، اظہار پشیمانی کیا کہ یہ کام صحیح نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے جب فدق کے قضیے میں جناب سیدہ ناراض ہوتی ہیں، بستر بیماری پر ہیں، تو وہاں پر بھی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ جناب سیدہ راضی ہو جائیں، لیکن جناب سیدہ راضی نہیں ہوئیں، اگرچہ بعض تاریخی روایات جو ہے وہ ایسی گھڑ لی گئیں کہ جناب سیدہ راضی ہو گئیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہیں، اگر جناب سیدہ راضی ہوتی تو صحیح اور بخاری کی روایت کے مطابق امیر المومنین رات کے اندھیرے میں بغیر صاحبان قدرت کو اطلاع دیے آپ کو دفن نہ کرتے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ راضی نہیں تھیں۔ اور ہر دور میں جو ہے وہ فدق کا ایک علیحدہ عنوان جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فدق کی حیثیت جو تھی وہ خلافت کی تھی، اور اس چیز کے لیے اس کو سامنے کیا گیا۔ بنی فاطمہ اور اہل بیت ہمیشہ اپنا حق سمجھتے رہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مثال دی۔ اور اس کے بعد فدق کی حقیقت یہ ہبہ تھا، میراث تھی یا خلافت، بالآخر جو ہے اس کی حقیقت کیا تھی؟ فدق زمین یا جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، اس دن بھی عرض کیا، تھوڑا سا اس کو بیان کیا تھا کہ یہ جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ یہ خلافت کے ساتھ مربوط تھی، یعنی اس کا ربط جو ہے وہ خلافت کے ساتھ ہوتا تھا۔ کیسے خلافت کے ساتھ ہوتا تھا؟ کہاں فدق کہاں خلافت، کیا یعنی آپس میں ان دونوں کا ربط ہے؟ اور یہاں پہ عرض کیا کہ تھوڑا سا مقدمے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کے بعد 2 گروہ، 2 تحریکیں، 2 نظریے وجود میں آتے ہیں۔ ایک گروہ جو جناب سیدہ اور امیر المومنین کا حامی، ان کا پیروکار، اور یہ گروہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، یہ قائل ہیں کہ معاشرے کی تشکیل اور تدبیر امور، معاشرے کو چلانا، یہ سیرت اور سنت پیغمبر کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی قرآن، سیرت اور سنت پیغمبر کے مطابق ہونا چاہیے، کسی نئی چیز کو اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے، یہ سنت پیغمبر کے پیروکار گروہ تھے۔ اور یہاں پر میں مختصر عرض کرتا چلوں کہ جو اہل سنت کی اصطلاح ہے آج رائج ہے، یہ اصطلاح بہت دیر میں رائج ہوئی، یعنی صدر اسلام میں یہ اصطلاح موجود نہیں تھی، یہ اصطلاح تقریباً 2 صدی کے بعد جو ہے جا کر ملتی ہے۔ 2 صدی سے پہلے اہل سنت کی اصطلاح ہمیں نظر نہیں آتی۔ اہل سنت کے جو اصلی دعوے دار تھے وہ جناب سیدہ تھیں، امیر المومنین تھے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ تھا جو کہ کہتے تھے کہ ہم اپنی ذاتی رائے سے، اپنے اجتہاد سے، اقتضاء زمان اور مکان کے تحت، کہ زمانے اور مکان کے مطابق ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے آج حالات کیا ہیں، جیسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ فقط نماز، روزے، ان چیزوں کا نام ہے، باقی جو ہماری زندگی کے دنیا کے معاملات ہیں وہ اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ فقط عبادات تک اس کو منحصر کر دیا، اس کو وہاں تک محدود کر دیا، زندگی کے باقی معاملات سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ یہ بھی تقریباً اسی نوعیت کی کیفیت جو صدر اسلام میں تھی، جہاں سے دین اور سیاست کو جدا کر دیا گیا۔ یہ دین اور سیاست کی جدائی جو ہے وہ وہیں سے ہوئی، اسی لیے بعد میں دیکھتے ہیں کہ فقہا اور طرف چلے گئے اور حکمران اور محدثین و فقہا ایک طرف ہو گئے، علمی گروہ جو تھا وہ ایک طرف ہو گیا، اور خلفاء اور حکومت ایک طرف چلی گئی۔ لیکن امامیہ میں آج تک، ہمارے ہاں
آج تک دین اور سیاست ایک ہی چیز کا نام ہے۔ نظریہ امامت یعنی وہ ہستی کہ جو آپ کے دین اور دنیا دونوں کی تدبیر امور کے لیے آپ کے اوپر اولا بالتصرف ولی کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی دین اور دنیا میں کوئی تفکیک نہیں ہے، وہی دین ہے، وہی دنیا ہے۔ ہمارے فقہا ہمارے کیا تھے؟ حاکم شر بھی تھے، یعنی ان کو وہ حیثیت بھی حاصل تھی کہ ہماری دنیاوی معاملات میں جہاں پہ معاملات جو ہے وہ آپس میں حل نہ ہوں، ہم جا کر اپنے فقہا کے پاس وہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ہماری عدالت کے مسائل، ہمارے روزمرہ معاشرت کے مسائل، ہمارے اقتصاد کے مسائل، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے فقہا حل کرتے ہیں۔ ان کی حیثیت دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے، ان میں تفکیک نہیں ہے کہ دین کا حصہ ان کے پاس ہے، دنیا کا حصہ ان کے پاس ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس وقت دو نظریے تھے کہ ایک دین اور سیاست کی اہمیت کے قائل تھے کہ دونوں ایک چیزیں ہیں، اور ایک نظریہ تھا کہ جو کہتے تھے سیاست اور دین دونوں جدا ہیں۔ امیر المومنین اور جناب سیدہ دین اور سیاست کے ایک ہونے کے قائل تھے کہ سیرت اور سنت کے پیغمبر جو ہے وہ ایک ہی نظریے پر چلنا ہے۔ بہرحال یہاں سے جو ہے وہ پیغمبر کی رحلت کے بعد آپس میں رقابت کا باعث بنی کہ دونوں رقیب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اب دونوں فریقوں نے، ہوتا یہی ہے سیاست میں، البتہ سیاست جو ہے وہ امیر المومنین کی سیاست، ائمہ علیہ السلام کی سیاست جب ہم کہتے ہیں تو چونکہ سیاست کا لفظ بڑا بدنام ہو چکا ہے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست یعنی کثافت، سیاست یعنی گندگی، سیاست یعنی ہر طرح کا جو ہے دغا فریب، یہ سب کچھ نا، سیاست یہ نہیں ہے۔ سیاست کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جیسے آج اسلام اور مسلمانوں کے نام پہ ہر برائی ہو رہی ہے، لیکن نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ اسلام ہے۔ اسلام ایک پاک و پاکیزہ مذہب ہے جس کی تعلیمات انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہیں، الہی تعلیمات ہیں، وحیانی تعلیمات ہیں۔ آج کے مسلمانوں کو دیکھ کے جو ہے وہ اسلام کا تاثر قائم کرنا درست نہیں ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ لہذا سیاست کا جب لفظ ادا کیا جائے تو امیر المومنین کی سیاست فرق کرتی تھی، ان کے اصول سیاست دوسروں سے مختلف تھے۔ امیر المومنین ایک لحظے کے لیے بھی باطل کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ اگر، خود فرماتے ہیں ایک جگہ، کہتے ہیں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ مجھے دنیا کی تمام طاقت دے دی جائے، حکومت دے دی جائے، اور میں ایک چونٹی کے منہ سے وہ چھوٹا سا دانہ ظلم سے کھینچ لوں تو میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ امیر المومنین کی سیاست تھی، اور یہ ان کے لیے وسیلہ تھا، ہدف نہیں تھا۔ امیر المومنین کے لیے حکومت ہدف نہیں تھا بلکہ وسیلہ تھا، لوگوں کی نجات کے لیے، لوگوں کی سعادت کے لیے، لوگوں کو دین پر صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، لیکن دوسری طرف ایسا نہیں تھا۔ بس دونوں میں جو ہے وہ فرق تھا، دونوں کی سیاست میں فرق تھا، لہٰذا یہاں پہ ایک رقابت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جب رقابت شروع ہوتی ہے سیاست میں، اب تمام فریق جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے رقیب کو زیر کریں۔ یہ جو ہے وہ اب یہ زیر کرنا بسا اوقات قانونی طریقوں سے ہوتا ہے، بسا اوقات غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقوں سے ہوتا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے فریق کو زیر کرنے کے لیے ہر غیر اخلاقی ہتھ کنڈا اپنایا جا رہا ہے، ہر غیر اخلاقی طریقہ، لیکن امیر المومنین یہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے فرماتے ہیں، امیر شام کے بارے میں ایک خطبے میں پوچھا گیا کہ وہ تو آپ سے بڑا چالاک ہے، تو کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ چالاک نہیں ہے، لیکن وہ فسق و فجور کرتا ہے، میں وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، جنگ اور محبت میں جیسے کہتے ہیں ہر کام جائز ہے، ان کے لیے جائز ہے، لیکن امیر المومنین کہتے ہیں میرے لیے جائز نہیں ہے، میں وہ راستہ اپناؤں گا جو راستہ حق ہوگا۔ لہذا امیر المومنین اور جناب سیدہ نے وہی راستہ احتجاج کا اختیار کیا۔ طرف مقابل کی کوشش یہ تھی کہ ہم ان سے مال لے لیں، چونکہ خطرہ تھا۔ عرض کیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قدرت ہوتی ہے، ایک نفوذ ہوتا ہے۔ قدرت جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے۔ صاحبان نفوذ یعنی ان کے پاس جو ہے وہ قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن یہ جو نفوذ ہے عوام میں ان کا، لوگوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے، یہ اثر و رسوخ کسی بھی وقت طاقت کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسے ہی مذہبی گروہ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کا لوگوں میں نفوذ ہے۔ یہ جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ جو نکل کر
باہر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا صاحبان اقتدار کو ان سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہ جن کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں اور ان کے ایک کال پر ہی جو ہے وہ فوراً سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جناب پورے شہر کو جو ہے وہ بلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تو یہ لوگ ہمارے لیے خطرناک ہیں۔ لہٰذا صاحبان قدرت کے لیے صاحبان نفوذ ہمیشہ خطرے کی گھنٹی ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ جناب سیدہ اور امیر المومنین، چونکہ حیثیت آپ دیکھیں، امیر المومنین وہ شخصیت ہیں کہ جو اسلام میں پیغمبر کے بعد درجہ اول کی شخصیت ہیں۔ آپ ہر موقع پر دیکھیں گے کہ امیر المومنین آپ کو سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ جناب سیدہ خطبے میں بھی امیر المومنین کی فداکاری بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جہاں پر بھی کوئی مشکل آتی تھی پیغمبر امیر المومنین کو سینہ سپر کر دیتے تھے، وہ آ کر جو وہ فتنے میں کود پڑتے اور فتنے کو جب تک ختم نہ کر دیتے اس وقت تک وہ واپس نہیں پلٹتے تھے۔ یہ امیر المومنین کی حیثیت ہے۔ جتنی بھی جنگیں لڑیں آپ دیکھ لیں، سر فہرست امیر المومنین ہے۔ ہر جنگ میں کتنے ہی مشرکین کو، کفار کو، دشمنوں کو فنار کیا۔ ہر موقع پر امیر المومنین، اور جتنی بھی اہم ترین یعنی منصب تھے وہ پیغمبر کے دور میں اگر کوئی کام تھا تو وہ جناب امیر المومنین کو دیا گیا۔ لہٰذا اس لحاظ سے جو بھی اب دیکھتا ہے کہ امیر المومنین کی شخصیت درجہ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ جناب سیدہ کے بارے میں جو احادیث ہیں، جو فرامین ہیں، خود ان کا اپنا کردار ہے۔ اس لحاظ سے جناب سیدہ کی شخصیت درجہ اول کی شخصیت ہے۔ شاید اسی لیے وہ حدیث جب پیغمبر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو جناب سیدہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ بس نفوذ کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو جو نفوذ امیر المومنین کا یا جناب سیدہ کا ہو سکتا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا صاحبان قدرت کو خطرہ ہوا، انہوں نے کوشش کی کہ ان کو کمزور کیا جائے، ان کی حیثیت کو کم کر دیا جائے۔ لہٰذا کیا مالی لحاظ سے ان کے پاس فدق تھا، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں کہ ایک فدق کی تو ہمارے ہاتھوں میں تھا، وہ بھی ہم سے لے لیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے مال و دنیا سے کیا غرض، یہ تو مٹی کا حصہ ہو جائے گا، یعنی ہمیں فدق جو ہے وہ مال و دولت کی غرض سے نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال ان کی کوشش تھی نفوذ اور حیثیت کام ہو، اور دوسری طرف جناب سیدہ کی کوشش یہ تھی کہ جو ان کی حیثیت تھی، اعتبار تھی، قانونی صورت تھی، اس کو ختم کر دیا جائے کہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ فدق لے لینے کے بعد وہ اس منصب کے اہل نہیں ہیں۔ لہٰذا جناب سیدہ نے ان کی اہلیت پر انگلی اٹھائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ روایات اگر ہم فدق کی دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ صحیح بخاری کی روایات ہیں، جو ہے وہ متعدد روایات بخاری میں اس حوالے سے موجود ہیں۔ 6726 نمبر جو ہے وہ انٹرنیشنل اس نمبر کے مطابق بخاری میں ایک روایت ہے کہ جناب سیدہ جو ہے وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جناب سیدہ، مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں کہ جناب سیدہ نے کسی کو بھیجا، بعض میں جناب سیدہ خود آئیں، بعض میں یہ تھا کہ جناب سیدہ اور عباس یہ دونوں آئے اور انہوں نے آ کر میراث کا تقاضا کیا، اور جواب میں جو ہے وہ خلیفہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہم انبیاء جو ہے وہ میراث نہیں چھوڑتے، جو بھی ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور بے شک آل محمد اسی مال سے اپنا خرچ پورا کرتے رہیں، جو ان کا تھوڑا بہت خرچ ہے وہ ہم دیتے رہیں گے لیکن ان کی ملکیت میں نہیں دیں گے۔ انہوں نے انکار کیا، فابا، انہوں نے انکار کیا دینے سے جناب سیدہ کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب سیدہ ان سے ناراض ہو گئی، ان سے قطع تعلق کر لیا اور موت تک ان سے کلام نہ کیا، یعنی مرتے دم تک ان سے کلام نہ کیا۔ یہ ایک روایت تھی جو بخاری میں، اور بخاری کے بارے میں معلوم ہے کہ قرآن کے بعد اہل سنت کے ہاں سب سے معتبر ترین کتب ہے، کہ جس کو امام بخاری نے بڑی تگ و دو کے بعد ایک عرصے کے بعد جو ہے اس کو اکٹھا کیا، اور ہر حدیث جو ہے وہ لکھنے سے پہلے استخارہ کرتے تھے، وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے، حتیٰ یعنی وہ ذکر ہے کہ کتنی دفعہ انہوں نے غسل اور وضو کیا یہ کتاب لکھتے ہوئے، خدا سے استخارہ بھی کیا۔ یہ پہلی روایت تھی کہ جس میں اصل قضیہ جناب سیدہ کا آنا اور جو ہے وہ خلیفہ کا انکار کرنا، جناب سیدہ کا ناراض ہونا اور اپنی وفات تک ناراض رہنا۔ اس کے بعد جو وہ دوسری روایت بھی بخاری کی ہے 3093۔ اس روایت میں بھی یہی قضیہ جو ہے وہ موجود ہے
کہ جناب سیدہ یہ سن کر غصہ ہو گئیں، یعنی جب انہوں نے مطالبہ کیا اور مطالبہ کرنے کے بعد انہیں جواب جو ہے وہ انکار میں دیا گیا، تو یہاں پر جناب سیدہ غصہ ہو گئیں اور ان سے ترک ملاقات کی اور وفات تک نہ ملی۔ اب وہ جو روایات ہیں تاریخی روایات، چونکہ دیکھیں تاریخی روایات کی حیثیت ان کے اپنے اصولوں کے مطابق ان کی حیثیت کم ہے، حدیث کی حیثیت زیادہ ہے، لہٰذا جب حدیث کہہ رہی ہے کہ غضبناک ہوئیں، ناراض ہوئیں اور مرتے دم تک ان سے ملاقات نہ کی، اب اس کا مطلب ہے جتنی بھی روایات اس کے مقابلے میں آئیں گی وہ ساری کی ساری جعلی ہوں گی، ان کا اعتبار نہیں ہے، چونکہ معتبر ترین حدیث کہہ رہی ہے کہ ناراض ہوئیں اور ان سے ملاقات نہ کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور حدیث جو بخاری کی ہے، فرض خمس کے بارے میں، خیبر کے بارے میں، یہاں پر جو ہے جناب سیدہ وہ آیت پڑھتی ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ، کہ جو غنیمت کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جو وہ اپنا حق مانگتی ہیں اور جناب سیدہ کو حق نہیں دیا جاتا، اور پھر جو ہے وہ خفا ہو جاتی ہیں، ان سے ترک ملاقات کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جب نماز جنازہ تک پڑھائی جاتی جناب سیدہ کی تو خبر نہیں دی جاتی کہ جناب سیدہ کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ 4241 نمبر جو بخاری کی حدیث ہے وہ بھی اسی طرف، چونکہ وقت نہیں ہے میں اس کے متن کو پڑھتا، لہٰذا میں فقط اس کا جو محتوا ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس حدیث میں جو ہے وہ واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جناب سیدہ آئیں، میراث کا مطالبہ کیا، آگے سے انکار میں جواب ملا، جناب سیدہ ناراض ہوئیں اور مرتے دم تک ان سے کلام نہ کیا، ان سے ملاقات نہ کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ صحیح مسلم کی، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں اسی مضمون کی مختلف ابواب میں موجود ہے، فقط اشارے کے طور پر جو اصلی ترین روایات تھیں وہ میں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد جو وہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابن عباس اور امیر المومنین دونوں آتے ہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے، خلیفہ دوم کے دور میں آ کر ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم دونوں ایک ہی ہو، تمہارا دونوں کا مطالبہ ایک ہے، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم سابق جو تھے ان کے بارے میں بھی تمہارا نظریہ یہ تھا کہ وہ صحیح نہیں تھے، اور میرے بارے میں بھی تمہارا نظریہ یہی ہے کہ میں بھی ویسا ہی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کیے دیتا ہوں کہ اب جو ہے وہ یہ جو مال فدق ہے، بعض دوسری روایات میں، دوسری احادیث میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے فدق کے علاوہ خیبر یا جو دوسری سرزمینیں تھیں ان کا متولی بنایا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی کا متولی کہا کہ میں اس کو آپ کی جو ہے تصرف میں دے دیتا ہوں کہ آپ اسی طریقے سے خرچ کریں جیسے پہلے خرچ ہوتا ہے، ان کی ملکیت میں نہیں دیا لیکن ان کو ان اموال کا سرپرست بنا دیا گیا۔ لہذا اس روایت میں بھی واضح طور پر یہی موجود ہے کہ خلیفہ دوم کے دور میں جو میراث کا تقاضا کیا گیا اور اس طریقے سے اس کو کر دیا گیا۔ یہ جو تھی وہ اہم ترین روایات تھیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں، یہی روایات جو بخاری میں ہیں یہی مسلم میں بھی ہیں اور یہی سنن اربع میں بھی، اور اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں اور دوسری جو حدیثی کتب ہیں ان میں جو ہے وہ مختلف عناوین سے مختلف ابواب میں فقہ کے، کہیں پر جو ہے وہ میراث کے مسئلے میں، کہیں پر غنیمت کے مسئلے میں، کہیں پر جو ہے وہ بیٹی کو میراث دینے کے مسئلے میں، مختلف ابواب میں انہوں نے ان احادیث کو ذکر کیا ہے۔ اس قضیے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ نے فدق کا مطالبہ کیا، یہ تو کلی طور پر، اور میراث کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ میراث ہماری تھی، یا بعض روایات میں، بعض احادیث میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق تھا قرآن کی روح سے، بنص قرآن یہ ہمارا حق تھا، اور وہاں پر انہوں نے وہ قرآن کی آیات بھی جو جناب زکریا کے بارے میں تھی، جناب داؤد اور سلیمان کے بارے میں تھی، ان آیات کی تلاوت کر کے بھی یاد دلایا، لیکن جو ہے وہ طرف مقابل سے جواب آیا کہ نہیں، ہم نے اس سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ اعتراف کیا جب جناب سیدہ نے پہلے ان سے اعتراف لیا کہ کیا فدق ہماری میراث نہیں ہے؟ انہوں نے اعتراف کیا آپ کی میراث ہے۔ کہا آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا؟ کہا میرے اہل و عیال ہوں گے۔ کہا یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ کے جو وارث ہیں وہ آپ کے اہل و عیال ہوں اور میں پیغمبر کی بیٹی ان کی میراث سے
محروم کر دی جاؤں، یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا قضیہ۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال میں نے اس سے پہلے جو باتیں آپ کر رہی میں نے نہیں سنی۔ وہاں سے جو ہے جناب سیدہ ناراض ہو کر واپس ہوتی۔ خطبہ فدق جو ہے وہ یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں اس کے بعض مطالب مذکور ہیں، جیسے میراث مانگنا، یہ کہنا کہ میں نبی کی بیٹی میرے علاوہ کوئی ہے جو اس میراث کی مالک ہو، کہا کہ نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے انہوں نے مختلف جگہوں پہ مختلف حصے اس خطبے کے حدیث تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن پورا خطبہ جو سب سے پہلی دفعہ نقل ہوا اہل سنت کی کتابوں میں وہ بلاغات النساء ابن تیفور احمد ابن طاہر بغدادی کی کتاب میں۔ یہ کتاب جو ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں ان خواتین کے خطبے فقط موجود ہیں جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اوج پر ہیں، یعنی فصاحت و بلاغت جن میں بڑی بلندی پر نظر آتا ہے، یہ ان کتابوں۔ اور اسی کتاب میں جناب عائشہ کا خطبہ بھی موجود ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اور جب یعنی ہوتا ہے جب نقل کرتے ہیں تو جناب عائشہ کا خطبہ یہیں سے نقل کر لیتے ہیں، جب جناب سیدہ کے خطبے کی باری آتی ہے تو مختلف اشکالات اس پر شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جناب سیدہ نے اس میں جو ہے بہت واضح طور پر جو ہے وہ اس وقت کے حالات بیان کیے، بہت ساری چیزیں بیان کیں اور اس کو بیان کیا۔ وقت نہیں ہے اس کو جو، اور جناب سیدہ جب وارد ہوتی ہیں دربار میں بڑے اہتمام سے، وہ خواتین کا حلقہ بنا کر باقاعدہ جو ہے وہ پورے اہتمام سے اور اس طریقے سے چل کر جاتی ہیں جیسے پیغمبر چلتے تھے، اور دربار میں جاتی ہیں۔ دربار میں جانے کے بعد جناب سیدہ گریہ کرتی ہیں، جناب سیدہ گریہ کرتی ہیں تو جناب سیدہ کے گریہ کرنے سے دربار میں جتنے بھی لوگ تھے سب پر جو ہے وہ گریہ اور رکت طاری ہو جاتی ہے، ایک عجیب کیفیت جو دربار میں طاری ہو جاتی۔ اس کے بعد جناب سیدہ جو ہے وہ خواتین کے حلقے میں کھڑی ہوتی ہیں اور خطبہ دینا شروع کرتی ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ اس خطبے کو جو ہے وہ تلاوت کی جائے، انشاءاللہ فرصت ہوگی تو پھر اس کے اہم جو پیغامات تھے اس خطبے کے اس کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ خدا کی حمد و ثنا کرتی ہیں کہ وہ لائق حمد و ثنا ہے، خدا کی توحید کو بیان کرتی ہیں، توحید کی گواہی دیتی ہیں، توحید کہتی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ توحید کی بنیاد بابصیرت قلوب ہیں اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ علم ہے۔ توحید تک علم کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ خدا پھر اس کے بعد خدا کے علم کو، قدرت کو، خالقیت کو اور مالکیت کو بیان کرتی ہیں کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے، خدا نے ہر چیز کو خلق کیا بنا نمونے کے، خدا کے پاس کوئی نمونہ کوئی ماڈل اس سے پہلے موجود نہیں تھا کہ خدا کو اس کی ضرورت پڑتی، اور ہر چیز خدا کے علم میں، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے علم میں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ قانون سازی کا اور تشریع کا حق خدا کو حاصل ہے، چونکہ خدا انسان کی مصلحتوں سے، اس کے فائدے سے، نقصان سے بخوبی آگاہ ہے۔ چونکہ قانون بنایا جاتا ہے مصلحت اور مفسدہ کو دیکھ کے کہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے، تو قانون کا حق فقط خدا کو حاصل ہے، اس لیے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جناب سیدہ فلسفہ اجر و ثواب کو بیان کرتی ہیں کہ خدا نے یہ اجر و ثواب کیوں قرار دیا۔ اجر و ثواب کو خدا نے اطاعت اور فرمان برداری میں گروی رکھا، یعنی اگر کسی کو اجر و ثواب چاہیے تو یہ اطاعت اور پیروی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، حتماً جو ہے وہ آپ کو پیروی کرنی پڑے گی قرآن کی اور سیرت و سنت پیغمبر و ائمہ کی، تبھی یہ اجر و ثواب حاصل ہوگا، ورنہ فقط نعرے لگانے سے یہ اجر و ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ گروی ہے اطاعت میں۔ اور نافرمانی پر عذاب کی وعید سنائے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں، پیروی نہیں کرتے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے پیغمبر کی بعثت اور اس کا فلسفہ بیان کرتی ہیں کہ کن حالات میں پیغمبر کی بعثت ہوئی اور اس وقت جو ہے وہ کیا تھی اور کیوں پیغمبر کی بعثت ہوئی۔ جناب سیدہ کہتی ہیں جب لوگ دو گروہوں میں تقسیم تھے، یعنی اس عالم میں کہ جب لوگوں میں اختلاف تھا، لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم تھے، مختلف مذاہب کے پیروکار تھے، یعنی مذاہب موجود تھے لیکن حقیقت ان کے پاس سے گم تھی۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ایسے جیسے یعنی حقیقت کی اور ایسے پیاسے کی طرح کہ جو پانی کی تلاش میں ہو لیکن جب اس تک پہنچے تو پانی اس کو نہ ملے، یعنی یہ حالت تھی ان کی کہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ ان کو مل جائے لیکن وہ کسی طرف پہنچ مقصد تک منزل تک پہنچ نہیں پاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے مشترک چیز جو ان میں تھی وہ یہی تھی کہ وہ خدا کو فراموش کیے ہوئے تھے،
یعنی خدا کو بھول چکے تھے. یہ سب میں ایک مشترکہ چیز تھی, آپس میں اختلاف تھا, کثرت تھی, لیکن جو نقطہ اشتراک تھا وہ یہی تھا کہ وہ خدا کو بھولے ہوئے تھے. ایسے گمراہ کن اندھیر نگری میں خدا نے پیغمبر کو مبعوث کیا کہ جس میں ہر طرف گھٹا ٹوپ گہرا اندھیرا تھا, اور آپ کی برکت سے غبار کفر کو دھو ڈالا, اور جو ہے وہ آپ کی حکومت خدا نے ہر طرف قائم کر دی. ہر طرف جو حق کا غلبہ ہو گیا اور حق کا بول بالا ہو گیا. اس کے بعد اگلے جو موارد ہیں اس میں جو ہے وہ جناب سیدہ اہل مجلس کو جو وہاں پر موجود تھے ان کو خطاب کر کے فرماتی ہیں کہ تم تو حق کے امین اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے تھے. تمہارا تو کام یہ تھا کہ تم حق کے طرفدار ہوتے, حق کو لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام تھا, اور خدا کے ساتھ جو عہد و پیمان تم نے کیا اس کے پابند رہتے کہ تم نے حق کی پیروی کرنی, اس کے کم از کم تمہیں پابند ہونا چاہیے. ہمیں خدا نے پھر اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ ہمیں خدا نے تمہارے درمیان خلافت کے لیے مقرر فرمایا ہے. خطبہ فدق ہے, خلافت کا ذکر کر رہی ہیں کہ ہمیں خلافت کے لیے مقرر فرمایا, اور کتاب خدا کی تعویل کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم ثقل اصغر ہیں, ثقلین یعنی قرآن نے ثقل اکبر, ہم ثقل اصغر, لہٰذا اس کی تعویل کی ذمہ داری ہماری ہے. وارثان قرآن ہم ہیں, اور ہمارے اوپر جو ہے وہ قرآن نبی پر نازل ہو, اور قرآن میں جو اس پر ہمارے حق پر ادلہ ہیں وہ آشکار اور واضح ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, تاریکی میں روشنی کی مانند ہے, اس پر چلنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. تاکید کر رہی ہیں کہ جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے. اگر قرآن کو لے لو, قرآن کو معیار بنا لو, سارے مسائل حل ہو جائیں گے, کامیابی حاصل ہو جائے گی. قرآن سے احکام واجب کی تفسیر کو حاصل کیا جا سکے, یعنی جو آپ کے پاس احکام ہیں, چاہے کوئی بھی احکام ہو, شاید اشارہ ہو وراثت کی طرف کہ میراث کا مسئلہ احکام سے متعلق ہے, تو یہ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. جا کر قرآن کی طرف دیکھیں, تو میں قرآن بیان کر رہی ہوں, ذرا اس کو دیکھو, قرآن میں یہ مسئلہ احکام موجود ہیں, ان کو قرآن سے لیا جا سکتا ہے. اس کے حلال و حرام واضح ہیں. قرآن میں فلسفہ احکام جو ہے وہ یہ پھر بعد میں جا کے کچھ تھوڑا سا اور بیان کیا, پھر بعد میں فلسفہ احکام بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں نماز کو خدا نے اس لیے جو ہے وہ مسلمانوں پر واجب کی تاکہ تکبر اور غرور کا خاتمہ کیا جا سکے, اور روزہ اخلاص کی علامت قرار دیا تاکہ لوگوں میں اخلاص اور تقوی آ سکے. زکوٰۃ رزق میں برکت اور اضافے کا سبب ہے, اس کو قرار دیا. حج دین میں درجات کی آزمائش کا ذریعہ اور عدالت کو یقین قلوب کی نشانی قرار دیا. اس کے بعد جو کچھ اخلاقیات جو ہمارے معاشرے میں اقدار ہیں ان کو جناب سیدہ بیان کرتی ہیں کہ صبر کامیابی اور نجات کا موجب ہے. بے صبری درست نہیں ہے, بلکہ صبر سے جو کام لیں تو یہ آپ کی نجات اور کامیابی کا سبب ہے. قصاص بقائے زندگی کا سبب ہے. آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں اگر یہ سارے جرائم موجود ہیں, یعنی گناہ تو دینی نقطہ نظر سے نا, آپ دینی نقطہ نظر سے فی الحال صرف نظر کر کے ان کو جرائم کی نگاہ سے دیکھیں, یہ سارے کے سارے جرائم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جو ان کو سزا دے سکے. یہ قصاص جو ہے وہ ایک قانون ہے کہ جو مجرم کو سزا دیتا ہے, کہ جو جرم اس نے کیا ہوتا ہے وہی اس کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا فی القصاص سے حیاتن, قصاص میں حیات ہے. آج قانون قصاص نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جرائم کی آماجگاہ بن چکا ہے. اگر یہ قصاص نافذ ہو جائے, اور جن ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ قانون قصاص سے مراد جو ہے وہ کنایہ ہے قانون کی طرف, کہ قانون نافذ ہونا چاہیے اور اس کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو نظر کی ادائیگی مغفرت اور بخشش کا وسیلہ ہے. ناپ تول میں کمی سے منع کیا گیا کہ ناپ تول جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. شراب کو حرام قرار دے کر اس سے جو ہے وہ منع کیا, کیونکہ یہ رجس اور پلیدی ہے. یعنی اگر آپ شراب کو دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ بھی ایک لعنت جو ہے وہ بڑھتی جاری, خصوصاً تعلیمی اداروں میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ رجس اور پلیدی ہے. نجس العین جو چیزیں ان میں سے, نجس جو چیزیں ان میں سے ایک جو ہے وہ شراب بھی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کو جو کرامت حاصل ہے وہ کس وجہ سے, اس کی عقل کی وجہ سے حاصل ہے.
چونکہ یہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتی، یعنی انسان کی جو کرامت ہے، اس کا شرف ہے، یہ اس سے چھین لیتی ہے. اس لیے اس کو شاید اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اس کو حرام اور نجس قرار دیا گیا. اور یہ ایسی جیسے کسی حرام مثلا جانور جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سور ہے، کتا ہے، یہ نجس العین کا ان کا گوشت، اس میں اور شراب میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا آج جو شراب پی رہا ہے وہ گویا ایسے ہی کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے. اس سے بھی منع کیا. پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کی. یہاں پر اشارہ کیا معاشرے کے ایک بہت کلیدی اصول کی طرف سورہ نور میں، کہ ایک دوسرے پر جو وہ پاک دامن لوگوں پر تہمت نہ لگائی جائے. اور اس کے بعد آیات کا جو اگلا حصہ ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی بات ہے، لیکن خدا کے نزدیک یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں کے گھر میں کیا ہوا، کون آیا، کون گیا، کیا ہوا، کیسے ہوا. قرآن کہتے ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. آپ کو دوسرے کے گھروں میں جھانکنا نہیں چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے، ورنہ جو ہے وہ معاشرہ آپ کا سارا خراب ہو جائے گا. معاشرے کی تشکیل کے لیے جو قرآن نے سورہ نور سارے کا سارا اگر دیکھیں تو معاشرے کی تشکیل میں سب سے بنیادی ترین جو عنصر ہے وہ خاندان کا ہے. وہاں پہ خاندان کی تشکیل کے لیے جو اساسی اور بنیادی ترین اصول اور قوانین تھے ان کو بیان کیا گیا. جناب سیدہ یہاں پر فقط اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. پھر کہا کہ چوری سے روکا تاکہ عفت کا راستہ اختیار کر سکیں. جو شخص چوری کرتا ہے وہ باقی سارے کام بھی کر سکتا ہے، اس سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ عفت کے منافی ہے. شرک سے منع کیا اور خدا کی بندگی کا حکم دیا کہ دیکھو اگر اطاعت اور بندگی کرنی ہے تو وہ فقط اور فقط خدا کی ہے. اس کے بعد جو وہ اہل بیت کا مقام اور حیثیت قرآن میں، کہ قرآن میں اہل بیت کا کیا مقام اور حیثیت بیان کی گئی. کہا ہماری پیروی کو وحدت کا سرمایہ. آج جو اتنا اختلاف نظر آ رہا ہے، پہلے اسی لیے کہا کہ جب پیغمبر آئے تو لوگوں میں اختلاف تھا، مختلف گروہوں میں، مختلف مذاہب میں تقسیم تھے، اور اگر نقطہ اشتراک یہ تھا کہ وہ خدا کو بھولے ہوئے تھے. یعنی پیغمبر آئے، انہوں نے لوگوں کو وحدت ایجاد کی، وہاں پر لوگوں کو وحدت کی لڑی میں پرو دیا. کہا کہ ہماری پیروی کو وحدت کا سرمایہ، اگر وحدت چاہیے تو ہماری پیروی کرنی پڑے گی، ہماری پیروی کریں گے تو وحدت حاصل ہوگی. تو یہاں پر جو ہے وہ ایک سوال جو ہے وہ پیش آتا ہے کہ پھر ہمارے درمیان وحدت کیوں نہیں ہے؟ آیا جناب سیدہ کا یہ قول نعوذ باللہ صحیح نہیں ہے؟ نہ، یہ قول صحیح ہے. ہم اہل بیت کی پیروی میں نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ ہوائے نفس کی پیروی میں، جس کی وجہ سے آج ہمارے درمیان یہ اختلافات نظر آ رہے ہیں. اگر ہمارے درمیان وحدت تبھی قائم ہوگی کہ جب ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کریں گے. اور امت سازی کے لیے نظام، یعنی ہماری اس محبت کو، ہماری اس پیروی کو امت نظام للامہ، امت کے لیے نظام قرار دیا. ہماری امامت کو افتراق سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا. دیکھیں یہ توحید معمولی چیز نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کو ایک مان لینا یعنی خدا ایک ہے. خدا ایک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا کو ایک ماننا کیوں؟ معاشرے میں مختلف جو ہے وہ سخت عرب تھے یا انبیاء کے دور میں جو مختلف لوگ تھے وہ خدا کو ایک ماننے سے انکاری تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا خدا کو ایک ماننا تو خدا کی ماننی پڑے گی. خدا کو ایک ماننا نہیں، خدا کی ایک ماننا. خدا وحدہ لا شریک ہے. خدا اسی وحدت کا تقاضا کرتے کہ آپ کے معاشرے میں بھی وحدت ہو، یک رنگی ہو، اس میں اختلاف اور تشدد، پراکندگی نہ ہو. توحید کا تقاضا معاشرے کی وحدت ہے، کثرت میں وحدت ہونی چاہیے، یعنی ایک لڑی میں، توحید کی لڑی میں سارے جو ہے وہ پروئے ہونے چاہیے. اور پھر جب یہ وحدت ہوگی، آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں؟ 1,24,000. لیکن جو پہلا نبی آیا اس نے جو توحید کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جو آخری نبی آیا اس نے بھی کون سی دعوت دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یعنی 1,24,000 آئے، ایک کی جانب سے آئے اور ایک ہی پیغام دیا، یعنی وحدت کو برکت. سلام معصومین کتنے؟ 14. آپ 14 کو دیکھیے ذرا، یہ 14 کے 14 گویا ایک ہی ہیں.
ایک تعبیر جو رابر معظم نے استعمال کی 250 سالہ انسان، کہ دکھنے میں یہ جو ہے وہ 12 ہیں، 250 سال کا عرصہ، یعنی پہلی ہجری سے لے کر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی غیبت تک، یعنی پیغمبر کی رحلت کے بعد سے لے کر وہ دور بھی آپ شامل کر لیں، گویا ایک ہی انسان ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو پہلے امام نے کہا آخری نے بھی وہی کہا، چھٹے نے بھی وہی کہا، ساتویں نے بھی وہی کہا، ان میں آپس میں کوئی اختلاف، ایک ہی پیغام ہے۔ اسی لیے ایک حقانیت کی دلیل مکتب امامیہ کی یہی ہے کہ مکتب امامیہ میں جیسے نبوت میں، انبیاء میں 1,24,000 میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی طرح ائمہ علیہ السلام بھی مختلف ادوار ہونے کے باوجود ان کے اقوال میں، ان کے کردار میں، ان کی رفتار میں، ان کے سخن میں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ آپ اس کے مقابل میں دوسروں کو دیکھ لیجئے کہ کتنے مذہب ہیں، 4 بڑے مذہب ہیں، یہ 4 بڑے مذہب ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور حتیٰ ایک دوسرے کی تکفیر تک کرتے ہیں۔ 4 امام ہیں لیکن آپس میں جو متفق نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو برا بھلا بھی اور ایک دوسرے کی تکفیر بھی۔ ہمارے 12 امام ہیں اور 12 کے 12 ایسے ہیں کہ جو ایک نے کہہ دیا دوسرے نے بھی بعین ہی وہی کہا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں امام صادق علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کی سند بیان نہیں کرتے، حدیث بیان کرتے ہیں، اور ان کا حدیث میں وہ اتنا عالی مقام ہے کہ اہل سنت جب حدیث نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے تو سند کو خود پیغمبر تک لکھ لیتے ہیں کہ امام صادق سے، امام باقر ان سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے امام حسن سے یا امیر المومنین سے، اور انہوں نے پیغمبر سے، اور اس طریقے سے وہ سلسلہ سند خود لکھ لیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جو بھی حدیث بیان کریں یہ پیغمبر سے ہے، لہٰذا کوئی بھی ان میں فرق نہیں ہے۔ اس لحاظ سے جو وہ پس ہماری امامت افتراق سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ خدا کی توحید، وحدت، انبیاء کا آنا ایک پیغام پر مشتمل، اور ائمہ علیہ السلام کا مختلف ہونے کے باوجود ایک ہی دعوت دینا اور لوگوں کو ایک نقطے پر جمع کرنا، اور یہ کہنا کہ یہ ہماری امامت جو ہے، ہماری پیروی نظام ہے ملت اور امت کے لیے، اور محبت جو ہے مسلمانوں کے لیے عزت کا ذریعہ ہے۔ مسلمان باعزت تبھی ہوں گے جب جو ہے وہ اہل بیت کے پیروکار بنیں گے۔ اس کے بعد جناب سیدہ اپنا تعارف کرواتی ہیں، کہتی ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اسی نبی کی بیٹی ہوں جس پر تمہارا غم اور رنج، یعنی نبی کی، اب بتا رہی ہیں کہ نبی کیسے تھے تمہارے ساتھ، جن پر تمہارا رنج و غم بہت گراں، اور وہ تمہاری نجات پر حریص ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے، حتیٰ قرآن میں خدا کو کہنا پڑا اے نبی آپ اتنے ان کی نجات پر حریص مت ہوئیے، یہ نجات پانے والے نہیں ہیں، آپ ان کی خاطر کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، ان کی خاطر خود کو مشقت میں نہ ڈالیے، یہ مومن بننے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس حد تک پیغمبر جو ان کے حریص ہیں کہ خدا کو کہنا پڑا کہ پیغمبر آپ اس حد تک نہ جائیے، اور یہ جو ہے وہ پیغمبر وہ میرے والد بزرگوار ہیں، نہ کہ تمہاری عورتوں کے، پیغمبر سے میرا رشتہ ہے، تمہاری عورتوں کا نہیں ہے، اور مردوں میں سے فقط میرے شوہر کے جو ہے وہ بھائی ہیں، باقی کسی کے بھائی نہیں ہیں۔ یعنی یہ جناب سیدہ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ ہماری، اسی وجہ سے امیر المومنین نے خطبے میں کہتے ہیں کہ چونکہ ثقیفہ میں جو استدلال کیا گیا خلافت کے بارے میں، کہا گیا کہ الائمۃ من قریش، کہ ائمہ امام جو ہے وہ قریش سے ہوگا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ نے درخت سے استدلال کیا اور اس کے پھل کو ضائع کر دیا۔ اگر امامت قریش سے ہونا ہے، امام کا قریش سے ہونا ہے، تو پھر تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قریش میں افضل کون ہے، وہ تو ہم ہیں۔ یعنی آپ نے استدلال درخت سے کیا، قریش سے کیا، لیکن قریش کا جو ثمرہ تھا، جو پھل تھا، بنی ہاشم اہل بیت، ان کو آپ نے فراموش کر دیا۔ یہ آپ کا کیسا استدلال ہے؟ پیغمبر نے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کیا اور دین کی راہبری کا چرچا سر عام کیا۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ پیغمبر کی محنت ہے اور
کافش ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جاہلی معاشرے کی جو ہے وہ منظر کشی کرتی ہیں کہ تم اس وقت جب پیغمبر مبعوث ہوئے تم کس حالت میں تھے، تمہاری کیا حالت تھی کہ پیغمبر نے آ کر تمہیں کہاں سے، یعنی پاتال سے اٹھا کر، زمین کی پستیوں سے اٹھا کر تمہیں کہاں تک پیغمبر نے پہنچا دیا۔ تم ہر دیکھنے والے کی نظر میں حقیر و پست تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہر تماکار کا لقمہ اور ہر درندے کا شکار تھے، لوگ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچلتے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی نظام نہیں تھا، جنگل کا قانون تھا، ہر جو مرض کی ایک جو ہے وہ کیفیت تھی، جو جس کا جی چاہتا تھا وہ آ کر کرتا تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا، کوئی انسانیت نہیں تھی، کسی قسم کی جو ہے وہ ان میں ایسی بات نہیں تھی جو انسانوں میں ہونی چاہیے۔ پھر رہن سہن کے بارے میں فرماتی ہے تم گندا پانی پیتے، پتے چبھاتے، تمہاری غذا جانوروں کی کھال اور مردار تھی، یہ تو تمہارا حال تھا کہ تم یہ چیزیں کھاتے تھے۔ نبی نے آ کر تمہیں حلال اور حرام کا بتایا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا جو ہے وہ صفائی ہے کیا پلیدگی ہے، سارا جو وہ نبی نے آ کر تمہیں بتایا۔ تمہاری تو یہ حالت تھی، امنیت نہیں تھی، ہر وقت تمہیں خطرہ رہتا تھا، ہلاکت کا ڈر رہتا تھا، کوئی آ کر حملہ کرے گا، اور جو وہ ایک عجیب خوف کی کیفیت میں یہ لوگ رہتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ جانوروں جیسے انسانوں اور بھیڑیے جیسے اربوں میں گر گئے، یعنی جانوروں سے اور بھیڑیے سے اس معاشرے کو تشبیہ دیتی ہے کہ اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اہل کتاب بھی جو تھے ان کے پاس خدا کا پیغام موجود تھا لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہیں تھے، وہ بھی باغی اور سرکش تھے، وہ بھی کسی کام کی، ان کی ہدایت کسی کام کی نہیں تھی۔ پھر حضرت علی کا کردار بیان کرتے ہوئے، جس کی طرف پہلے اشارہ کیا، کردار بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ دعوت کے سخت ترین دور میں پیغمبر نے حضرت علی کو ہمیشہ آگے کر دیا اور وہ سینہ سپر ہو جاتے تھے مشکلات کے سامنے، اور جب تک فتنے کی آگ کو بجھا نہ لیتے اس وقت تک واپس نہیں لوٹتے تھے۔ وہ ذات خدا میں کوشاں ہوتے تھے، مخلص ہوتے تھے، اور رسول کے قریبی ترین ساتھی امیر المومنین تھے۔ یعنی ابھی وقت نہیں ہے کہ تاریخی قضایا میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے کہ کہاں کہاں پر امیر المومنین جو ہے وہ ہمیشہ نبی کے ساتھ رہے، اور پیغمبر نے کہاں کہاں پر کوشش کی کہ ہمیشہ امیر المومنین کو آگے رکھ کر دکھایا جائے۔ اولیاء خدا کے سردار تھے، امت کے ناصح تھے، عمل کے لیے کمر بستہ تھے، اسلام کے لیے سعی تھے، کوشش کرنے والے تھے، ترویج دین کے لیے جفا کش تھے، ترویج دین کے لیے جو کوشش کی وہ امیر المومنین نے کی، خدا کے لیے مخلص اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ اور ایسے وقت میں کہ جب یہ سارے کام امیر المومنین کر رہے تھے، اسلام کی ترویج کی تمام تر ذمہ داری پیغمبر اور امیر المومنین کے کندھوں پر تھی، تم اس وقت فارغ البال تھے، تم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ اسی لیے آپ اگر دیکھیں کہ جب جناب سیدہ کی اور امیر المومنین کی فضیلت آپ چاہے کسی بھی مکتب کی آپ کتابوں میں جا کر پڑھیں، آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، فضیلت بھی نظر آئے گی، فضیلت کی وجہ اور سبب اور وہ واقعہ بھی ملے گا کہ اس وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی، اس وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، یہاں پر پیغمبر نے یہ فرمایا، اس موقع پر یہ کہا۔ اب وقت نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو گنوایا جائے، لیکن دوسرے جو افراد ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بافضیلت ہے، پھر وہ بافضیلت ہے، پھر یہ بافضیلت ہے، لیکن کس وجہ سے، کس سبب سے، کس واقعہ کے تحت وہ واقعہ بیان نہیں کیا جاتا، یعنی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو ان کی فضیلت کو بیان کرو۔ لیکن امیر المومنین کی جناب سیدہ کی فضیلت کے تمام وہ مواقع، تمام مصداق جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایسے وقت میں جو دوسرے لوگ فارغ البال تھے، پیغمبر کی رحلت کے بعد کے حالات جو وہ کیا تھے، جناب سیدہ اب یہاں پر شکوہ کرتی ہیں۔ یہ جو ہے وہ الفاظ جناب سیدہ کے جو خطبے میں ہیں وہ بڑے سخت ہیں، میں وہ الفاظ تو ادا نہیں کر سکتا، میں جو مفہوم اس کا آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فیصلہ پیغمبر کے بعد کیا گیا وہ تو نہ وہ فیصلہ تھا کہ جو پیغمبر کر کے گئے تھے، اور نہ ہی میرٹ پر فیصلہ کیا گیا، یہ فیصلہ میرٹ پر نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر جب دنیا سے جانے لگے، خود پیغمبر کی احادیث بھی ہیں کہ میرے بعد ایسے حالات پیش آئیں گے کہ اسلام فقط نام کی حد تک رہ جائے گا۔ یہ صحیح احادیث جو ہیں وہ اس میں ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسما،
اسلام کا فقط نام رہ جائے گا، علم لوگوں کے درمیان اٹھا لیا جائے گا، مجھے تمہارے سے خطرہ یہ ہے کہ تم ایسا کرو گے۔ پھر صحابہ کا ایک گروہ جو ہے وہ قیامت کے حوض کوثر پر نبی کے پاس آئے گا، نبی اکرم ان سے فرمائیں گے کہ وہ کہیں گے ہم آپ کے صحابی ہیں، نبی کہیں گے کہ نہیں میں تو تم میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا۔ یہ بہت ساری احادیث جو ہیں وہ اسی کی تائید میں جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد نفاق اور دو روئی ظاہر ہو گئی، پھر دوبارہ جو ہے وہ لوگ اسی طرف پلٹنا شروع ہو گئے۔ دین کی اہمیت جاتی رہی، جو دین کی پہلے اہمیت تھی اب وہ اہمیت نہیں تھی۔ جیسے کہتے ہیں مات القاضی مات الفتویٰ، قاضی گیا اور فتویٰ بھی اس کا گیا۔ تو دین کی اہمیت پیغمبر کے ساتھ ہی جاتی رہی۔ ہر کوئی دعوے دار بن بیٹھا، جس کا جو چیز چاہا اس نے وہ کیا، جو گمنام تھے وہ بھی سردار بن گئے، جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور بعد میں بھی ایسے قضایا ہوئے امیر المومنین کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے، وہ ایک وقت وہ تھا کہ وہ امیر المومنین کے پیروکار تھے، امیر المومنین کے حق میں بولنے والے تھے، لیکن بعد میں ایسے قضایا ہوئے کہ انہیں امیر المومنین کے جب برابر بٹھایا گیا تو انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں کہ ہمیں امیر المومنین کے برابر ہیں، ہم بھی خلافت کے دعوے دار ہیں، ہم بھی خلافت کے اہل ہیں، ہمیں اسی لیے تو یہاں پر بٹھایا گیا۔ اسی لیے امیر المومنین شکوہ کرتے ہیں شورا کے بارے میں، کہاں شورا، کہاں مجھے کن لوگوں میں لا کر بٹھایا گیا۔ بڑے وہ دکھی دل کے ساتھ اس شکوے کے اگر الفاظ دیکھیں تو امیر المومنین بڑے رنج کے ساتھ اظہار کرتے ہیں کہ کہاں شورا، کہاں مجھے کہاں پر لا کر بٹھا دیا گیا، میرا شورا سے کیا تعلق تھا، ان میں سے کون میرے برابر تھا کہ میں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا۔ لیکن کیا ہوا، ان کے بیٹھنے سے ان لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا، یہ اس ذوم میں یہ مبتلا ہو گئے کہ ہم بھی کوئی چیز دیں، کہ ہمیں بالآخر جو ہے وہ اس میں بٹھایا گیا اور ہمیں جو وہ خلافت کا مسئلہ سونپا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ کیوں ہم کسی کے نعرے لگائیں، ہم تو خود اس کے اہل ہیں کہ کوئی ہمارے نعرے لگائے۔ لہٰذا ان کے درمیان یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ ہر گمنام سردار بن بیٹھا، ہر ادھر ادھر کی اڑانے والا گلی کوچوں میں انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہاں سے جناب سیدہ کہتے ہیں شیطان نے اپنی کمین سے سر نکال کر لوگوں کو بلایا اور لوگ شیطان کے فریب میں آ گئے، پھر جو ہے وہ شیطان کی پیروی میں لگ گئے۔ ابھی نبی اکرم کے جاننے کا غم ہلکا بھی نہ ہوا تھا، ان لوگوں سے خطاب کر کہتے ہیں کہ تم نے وہ کر دکھایا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہمارا حق تھا، تم نے ہمارا حق جو ہے وہ لینے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کی، ہمارا حق ہم سے لے لیا، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی وہ جو تحریک تھی، دو تحریکیں جو عرض کی تھیں بی بی اسی خطبے میں بیان کری، یہ تو تم نے نئی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کر لی ہیں، یعنی اس سنت کو، اس طریقے کو، قرآن کو، اس سب چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ بہانہ کیا تھا کہ ہم فتنے کو مٹانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ فتنے کو مٹانے کے بہانے تم خود فتنے میں پڑ گئے، کہاں فتنے کو مٹانا، کہاں تم، ایسا ممکن نہیں کہ تم فتنے کو دور کرتے، یہ تمہاری بس کی بات نہیں تھی، تم نے فقط اس کو بہانہ بنایا۔ پھر کہتی ہیں کہ کتاب خدا کے ہوتے ہوئے، ایک معیار کے ہوتے ہوئے تم نے ناحق کیا، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قرآن کو چھوڑ کر تم نے جو ہے وہ کسی اور کی پیروی کی اور جو ہے وہ دین اسلام کو چھوڑ دیا، دین اسلام سے تم پس پشت جو الٹے قدم واپس آ گئے۔ یعنی بڑے سخت الفاظ میں اور یعنی بھرپور جو ہے وہ اس غم و رنج کے ساتھ جناب سیدہ اس چیز کا اظہار کرتی ہیں۔ پھر جو ہے وہ مہاجرین اور انصار، یہ لوگوں کے ساتھ ان کا خطاب تھا لوگوں کو کہ تم تو وہ تھے کہ تمہیں حق کی پیروی کرنی چاہیے تھی، لیکن تم کہاں پہنچ گئے، کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔ پھر جو ہے وہ مہاجرین کو خطاب کر کے ان سے کہتی ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہماری کوئی میراث نہیں ہے، میں نبی کی وارث نہیں ہوں، یہ تو اسلام کا دستور نہیں ہے، یہ تو اسلام کے پہلے کا دستور جو ہے وہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا تھا میراث دیتے تھے، خصوصاً بیٹیوں کو محروم کر دیتے تھے، اور اسی وجہ سے
جو تانا دیا گیا پیغمبر کو ابتر ہونے کا تھا. جناب سیدہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ گویا وہ جو تانا کافروں نے دیا تھا کہ آپ ابتر ہیں اور نبی کے جانے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، گویا ابھی بھی یہی عملاً میرے ساتھ یہی کیا گیا کہ نبی کو ابتر سمجھا گیا، ان کی اولاد کو ان کی میراث سے محروم رکھا گیا. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اسلام کا دستور نہیں، اسلام سے پہلے کا دستور ہے جس کے مطابق عمل کیا گیا. اے مہاجرین، کیا میری میراث مجھ سے لے لینا حکم خدا ہے؟ کیا تم نے جو کیا یہ حکم خدا کے مطابق ہے؟ آپ تو اپنی میراث پاؤ، لیکن میں اپنے والد کی میراث سے محروم رہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو دین میں کوئی نئی چیز آپ نے گھڑ لی ہے. کیا قیامت کا ڈر نہیں ہے؟ قیامت سے بے خبر ہو؟ قیامت پر یقین نہیں ہے کہ ایک دن جو ہے وہ جزا اور سزا کا ہے، اس میں جو ہے وہ خدا کو حساب دینا ہے، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ قیامت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے. اور حشر کے میدان میں خدا جو ہے وہ بہترین انصاف کرنے والا ہوگا، فیصلہ کرنے والا ہوگا. اس کے بعد جو پیغمبر کی قبر کی طرف جو وہ رخ کرتی ہیں اور شکوہ کرتی ہیں وہاں پر کہ بابا آپ کے بعد فتنے ظاہر ہو گئے، دلوں میں چھپا ہوا کینہ آشکار ہو گیا، امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا. اے مومنین، پھر جو وہ لوگوں سے اب دوبارہ خطاب کرتی ہیں، اے مومنین، دین کے مددگاروں، میرا حق کیوں نہیں لیتے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہی سے کیوں نہ ہو، میرا اکرام کرو. یعنی تم نے جو احترام، اگر پیغمبر کا احترام تمہاری نگاہوں میں ہے تو میرا بھی احترام کرو، کم از کم اگر میری وجہ سے نہیں تو پیغمبر ہی کی وجہ سے میرا احترام کر لو. پیغمبر کو تو مانتے ہو، اگر مجھے نہیں مانتے تو انہی کی وجہ سے میرا احترام کر لو. پیغمبر کی پھر فرماتے ہیں کہ آپ کی رحلت کے بعد جو ہے وہ حرمتیں پامال ہو گئیں، اہل حرمت بے پناہ ہو گئے. کیا تم تقدیر الہی سے ناواقف ہو؟ لوگوں سے خطاب کر کے کہتی ہیں قرآن تمہارے باتوں میں ہے، دن رات اسے پڑھتے ہو، لیکن کیا قرآن کے معنی سے غافل ہو؟ اس کے معنی کا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی قرآن کے الفاظ تو پڑھ رہے ہو لیکن معنی جو ہے وہ تمہاری نظر میں نہیں ہے. کیا ان سے ناواقف ہو؟ تمہارے سامنے میری میراث چھینی جائے اور تم خاموش رہو. تم اس پر قادر ہو، در حالی کہ تم اس پر قادر ہو کہ اگر تم چاہو، تمہارے پاس جو ہے وہ اتنی طاقت ہے. تم نے پہلے بھی یہ کام نبی اکرم کے ساتھ انجام دیے ہیں اسلام کے لیے کہ تم اگر اب بھی چاہو تو ہمارا حق ہمیں دلا سکتے ہو، تمہارے اپنے اختیار میں، اور تمہیں چاہیے کہ تم ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں دلاؤ. لیکن جو ہے وہ اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. تم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس ذلت اور پستی کا شکار ہو. اور میں اس وجہ سے نہیں کہ مجھے میراث نہیں دی گئی، ہمیں خلافت کا حق نہیں دیا گیا، یعنی ہماری نظر میں اقتدار ہدف نہیں ہے. یہاں پر جناب سیدہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دیکھو میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں کہ ہمارا حق چھین لیا گیا، ہمیں تو مال و دنیا چاہیے ہی نہیں تھا. ساری زندگی نبی نے بھی سادگی سے گزاری، امیر المومنین نے بھی سادگی سے گزاری، اور بیت المال میں جھاڑو دے کر جایا کرتے تھے. ایک دفعہ جناب قمبر نے کہا کہ مولا میں نے آپ کے حصے کا مال غنیمت تھوڑا سا آپ کے لیے رکھ لیا. تو امیر المومنین کہا ذرا مجھے دکھاؤ کہاں پر ہے. جب وہاں پر جا کر دکھایا گیا تو امیر المومنین غصے ہوئے قمبر پر، کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ رکھو؟ فوراً جو اس کو غریبوں میں بانٹ دیا، اپنا حصہ بھی غریبوں میں بانٹ دیا. یعنی کب جو وہ امیر المومنین کو حکومت چاہیے تھی، کب اقتدار چاہیے تھا، کب مال و دولت چاہیے تھی، کب شہرت چاہیے تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں تو ان کے پاس موجود تھیں. کہا کہ مجھے اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا جو میں درد دل بیان کر رہی ہوں یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے کچھ چاہیے تھا، میں تمہاری عاقبت کی وجہ سے پریشان ہوں. وہی چیز کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم مبعوث ہوئے تھے، میں بھی اسی کی وجہ سے، میں تمہاری نجات پر حریص ہوں، مجھے تمہاری عاقبت کی فکر ہے، اور میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتی ہوں. یہ خطبے کا ایک حصہ ایک روایت کے مطابق خطبہ، یہاں تک ایک روایت کے مطابق ایک اور حصہ بھی خطبے کا
موجود ہے. بعضوں نے کہا کہ 2 خطبے تھے, بعضوں نے کہا کہ یہ اسی کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ کا جواب دینا اور وہاں پر امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے کہنا کہ یہ جو ہے وہ حکومت چاہتے ہیں, یعنی یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ خطبہ فدق جو تھا وہ خلافت کا مسئلہ تھا, میراث کا مسئلہ نہیں تھا. اور اس کے بعد جناب سیدہ جب بیمار ہوتی ہیں اور انصار کی عورتیں جناب سیدہ کے پاس آتی ہیں, اور جناب سیدہ ان سے جو خطاب کرتی ہیں اور جو الفاظ وہاں پر استعمال کرتی ہیں وہ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ, اگر ہم دیکھیں پھر کبھی فرصت ہوئی تو انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے, کہ سارے کے سارے اسی طرف ناظر ہیں کہ فدق جو تھا یہ فدق میراث کا مسئلہ نہیں تھا, اراضی کا مسئلہ نہیں تھا, مال و دولت کا, دنیا کا, اقتدار کا, ان میں سے کسی کی بھی جناب سیدہ کو ضرورت نہیں تھی. جناب سیدہ نے اگر یہ دعویٰ کیا تو فقط اور فقط خلافت کے لیے کیا, اور خلافت بھی لوگوں کی عاقبت سنوارنے کے لیے, نہ اپنے لیے. جناب سیدہ کو, امیر المومنین کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. یہ خلاصہ مباحث تھا, ورنہ اگر تفصیل سے ان واقعات کو دیکھیں تو بہت سارے واقعات ابھی اور بھی موجود ہیں. وصلی اللہ علی محمد.